أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورہ ہود کی آیت نمبر 103، 4 اور 105 تلاوت کی گئی ہے، جو 12ویں پارے کے 9ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ جب ان لوگوں پر عذاب آئے جو نہ مانتے تھے، مخالفت کرتے تھے نبیوں کے، ان کے واقعات پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بتائے تو فرمایا کہ اس طرح ہم ان بستیوں کا حال بتاتے ہیں جن میں کچھ کھڑی ہیں، کچھ جو ہے مٹ چکی ہیں، کچھ کی عمارتیں ہیں، کچھ کی وہ بھی نہیں ہیں، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اور جو وہ جھوٹے معبود بناتے تھے، پتھروں کے بت بناتے تھے، ان کو پوجتے تھے، وہ انہیں کوئی فائدہ نہ دے سکے، جنہیں وہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا، اللہ کے مقابل بنا کر پوجتے تھے۔ جب ہمارا حکم آ گیا تو انہیں ان معبود نے نقصان ہی پہنچایا، فائدہ کوئی نہیں پہنچایا۔ اس طرح آپ کے رب کی پکڑ ہے جب بستیوں کو پکڑتا ہے، جبکہ بستیاں ظالم ہوتی ہیں تو یہ پکڑ اس کی بڑی دردناک اور سخت ہوتی ہے۔ تو اب فرمایا ان آیات میں، ان فی ذلک لآیۃ، ان واقعات میں جو بیان کیے گئے ہیں آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، دلیلیں ہیں۔ کس کے لیے؟ لمن خاف عذاب الآخرہ، اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرا۔ جس کو دنیا میں ڈر نہیں ہے آخرت کا، یقین نہیں ہے آخرت کا، اس کے لیے تو کوئی نشانی نہیں ہے، وہ جائے گا جہنم میں، پتہ چلے گا اس کو۔ لیکن جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو اس کے لیے ان میں نشانیاں ہیں، آیات جو ہیں، واقعات جو ہیں، ان میں نشانیاں ہیں۔ فرمایا ذالک یوم مجموع، وہ دن جو آخرت کا دن کہا گیا ہے جس کے عذاب سے وہ ڈرتے ہیں، وہ ایسا دن ہے جس میں سب کو جمع کیا جائے گا، اول و آخرین سارے جمع ہوں گے اس میں، سارے انسان، اللہ الناس، اس دن سارے لوگ جمع ہوں گے۔ ذالک یوم مشہود، اور وہ دن جو ہے وہ حاضری کا دن ہے، جس دن سب حاضر ہوں گے، کوئی پیچھے نہیں رہے گا، غیر حاضر نہیں ہوگا۔ یہاں تو مسجد میں بلایا جاتا ہے، اللہ طرف سے اللہ کا پیغام ملتا ہے، حی علی الصلاۃ، تو کوئی سنتا نہیں، وہاں کوئی پیچھے رہ نہیں سکے گا، سب حاضر کان سے پکڑ کے۔ ما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور یہ جو قیامت کا دن ہے اسے ہم صرف ایک خاص وقت مقررہ تک کے لیے آگے کر رہے ہیں، جب وقت آ گیا پھر ذرا بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس وقت اس کا مقرر ہے، طے شدہ ہے، وقت آنے پر پھر وہ قیامت کا روز جو ہے آگے پیچھے نہیں ہوگا، اور وہ ایسا دن ہوگا یوم لا تکلم نفس الا باذنہ، جس دن وہ دن آ گیا، وہ وقت جب آ گیا قیامت کا دن، تو پھر کسی کو جرت نہیں ہوگی بولنے کی، الا باذنہ، جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا وہ بات کرے گا، ورنہ یہ نہیں کہ جب مرضی، جب جیسے مرضی بولے، جو مرضی کہے، ایسا نہیں ہوگا۔
سب دم بخود ہوں گے، سانس لینا بھی پست ہوگا، آہستہ سے سانس ہوگا، آواز نہ نکلے، کسی کی بات کی آواز نہیں نکلے گی، خاموش۔ جس کو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ملے گا، اجازت ملے گی، اسے ملے گا، وہ بات کرے گا۔ اور یہ سارے لوگ جمع ہوں گے جو سر ایک جیسے نہیں ہوں گے، منہم شقی و سعید، کوئی ان میں بدبخت ہوں گے جو دنیا میں نافرمانی کرتے رہے، جہنم میں جانے والے ہیں، کوئی ان میں نیک بخت ہوں گے سعید، جو دنیا میں فرما برداری کرتے رہے، اللہ کے نبیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن کر رہے، وہ یہاں پر خوش نصیب ہوں گے۔ میدان محشر میں جس وقت ہر کوئی انتظار میں ہوگا حساب ہو جائے، پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اس وقت بھی ان کو سکون ہوگا۔ ان کا پسینہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ تو یہ دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ اس کے محبوبوں، اس کے نبیوں کو مانتا رہا، ان کی مانتا رہا، ان کے مطابق چلتا رہا، اس روز بڑا سکون میں ہوگا، ورنہ پھر شقیٌ بدبخت ہوگا نافرمان جو ہے۔ اس لیے چاہیے کہ دنیا میں ہی اللہ اس کے محبوب کی سچی غلامی اختیار کر لیں، ان کے فرما بردار بن جائیں، ان کے ارشادات پہ چلیں، ان کی باتوں کو مانیں، اس پر عمل کریں۔ اگر ایسا نہ ہوا، آخرت میں پھر شقی ہونا پڑے گا، بدبختوں میں ہونا پڑے گا۔ اس لیے کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کے عالیہ مرد مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔